नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो अमल मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो आयतुल कुर्सी का अमल है। और इस आयतुल कुर्सी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, दुनियावी हिसाब से भी और उखरवी हिसाब से भी। यानी अगर हम इस आयतुल कुर्सी के अमल को करेंगे तो हमें दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी फ़ायदा मिलेगा। तो आयतुल कुर्सी, इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि कोई शख्स उसकी कोई मुराद पूरी ना होती हो, यानी अगर उसकी कोई ऐसी ख़ास मुराद हो जो पूरी ना होती हो, अगर वो इस आयतुल कुर्सी के अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जो है इस अमल की बरकत से उसकी हर मुराद को पूरा कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि अपने रब पर कामिल यकीन करना चाहिए कि हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें आजमाइशों में डाला है, वही हमें आजमाइशों से निकालेगा भी। तो आपने अमल इस तरह करना है कि आयतुल कुर्सी के 170 हुरूफ हैं। ठीक है, आप इसको काउंट कर लें कि आयतुल कुर्सी के 170 हुरूफ हैं। तो जो शख्स इस तादाद के मुताबिक आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी दुआ करेगा, जो भी मुराद उसकी होगी, दिली मुराद होगी, कोई ऐसी ख्वाहिश होगी, कोई ऐसी मुश्किल होगी जो पूरी ना होती होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जो है इस अमल की बरकत से उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर फरमा देंगे। तो मैं आपको दोबारा अमल बताती हूँ कि आयतुल कुर्सी के 170 हुरूफ हैं। आप तस्बीह ले लें और तस्बीह पे 170 दफ़ा आप जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ठीक है, 170 दफ़ा आप आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर उसके बाद आप दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद, हर हाजत, हर मकसद पूरा होगा। और ये जो हम अमल करेंगे इसका एक नहीं होगा कि हमारी दुनियावी मकासद पूरी हो जाएंगे, नहीं, बल्कि उस शख्स का अल्लाह करीम जो है उसके दर्जे को बुलंद करेंगे और उसके मर्तबे में तरक्की अता फरमाएंगे। ठीक है, यानी इस सूरत के सिर्फ दुनियावी फ़वाइद नहीं हैं कि हमें दुनिया में हमारे मकासद पूरे हो जाएंगे, यानी हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, नहीं, बल्कि आखिरत में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हम वजीफ़े के तौर पे इसको करेंगे कि 170 मरतबा इसके आयतुल कुर्सी के हुरूफ के मुताबिक हम आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे तो हमारी मुराद पूरी होगी। एक तो हम इस हाजत को हमारी पूरी हो जाएगी। दूसरा हमारा फ़ायदा क्या होगा कि आखिरत में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी अल्लाह करीम इस आयतुल कुर्सी के पढ़ने की बरकत से हमारे दर्जात और मर्तबे में तरक्की अता फरमा देंगे। यानी आखिरत के हिसाब से भी हमें इस आयतुल कुर्सी का फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा इस आयतुल कुर्सी की बरकत से, यानी जो हम वजीफ़ा करेंगे इस आयतुल कुर्सी की बरकत से जो शख्स इस अमल को करेगा उसके हिसाब किताब में आसानी होगी। ये हमें उखरवी फ़ायदा होगा, यानी हमारी दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। और जन्नत में ऐसे शख्स को महल्लात से नवाजा जाएगा। सोचे एक महल से नहीं बल्कि काफ़ी सारे महल्लात से नवाजा जाएगा। ये हमारा उखरवी फ़ायदा होगा कि अल्लाह करीम इस आयतुल कुर्सी की बरकत से। और दूसरा क्या होगा हमारा दुनियावी फ़ायदा कि इस आयतुल कुर्सी की बरकत से इसके रिस्क में इजाफा होगा। यानी कोई शख्स हर वक्त परेशान रहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, तो अल्लाह करीम जो है अगर वो इस अमल को करेगा तो अल्लाह करीम उसके गैब से उसकी मदद फरमाएंगे, उसके रिस्क में इजाफा फरमाएंगे। यानी गैबी मदद से उसको रिस्क अता किया जाएगा। यानी बेरोज़गार है या वो मजदूरी करता है तो गैब की मदद से उसको मजदूरी मिलेगी और वो कभी जो है बेरोज़गार नहीं बैठेगा।
اسی طرح اگر کوئی شخص اس عمل کو کرے گا، یعنی آیت الکرسی کو 170 مرتبہ پڑھے گا، تو وہ شخص اگر اس پر بہت زیادہ قرض ہے، اتنا قرض ہے کہ وہ ہر وقت قرض کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، تو اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ کریم جو ہے اس کے قرض کو ادا فرما دیں گے، یعنی ایسا کوئی وسیلہ بنا دیں گے کہ اس کا قرض ادا کرنے کا خود بخود ذریعہ نکل آئے گا۔ سوچیں کتنے اس آیت الکرسی کے فوائد ہیں۔ ہم پڑھیں گے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن ہمیں اخروی بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں دنیاوی بھی فائدہ ہوگا، تو ہم کیوں نہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اور فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیاوی آپ کو اس آیت الکرسی کے اس عمل کا کیا فائدہ ہوگا، کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، یعنی اس عمل کو کرے گا، وہ جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی طرح جنات کو بھی پیدا کیا اللہ کریم نے، اور جنات میں بھی بہت ساری اچھی مخلوق بھی ہے اور بری مخلوق بھی ہے، یعنی نیک بھی ہیں اور شریر بھی ہیں، یعنی کچھ نیک ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، اور کچھ شریر جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو جو ہے اپنی شرارتوں سے تنگ کرتے ہیں، گھروں میں نقصان کرتے ہیں، گھروں میں شرارتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، تو اگر وہ بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ کریم اس آیت الکرسی کی برکت سے ان کے گھر سے جنات کے اثر کو، جادو کے اثر کو ختم کر دیں گے۔ تو سوچیں دنیاوی حساب سے بھی اس عمل کا بہت فائدہ ہے اور اخروی حساب سے بھی اس عمل کا بہت فائدہ ہے، اور جو شخص اس عمل کو، اس آیت الکرسی کے عمل کو کرے گا، وہ عمر بھر عیش و آرام سے رہے گا، یعنی اللہ کریم اگر وہ اس عمل کو مسلسل جاری رکھے گا تو اس کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی، اتنی پرسکون ہو جائے گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، یعنی گھر میں ہر وقت جھگڑے یا فساد رہتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے قول و فعل یا کسی قسم کی یا اس کو گھر جو ہے گھر میں اسے تکلیف دی جاتی ہے قول و فعل کی وجہ سے، یا کسی کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، یا اسی طرح اسے ہر وقت تکلیف کا باعث بنایا جاتا ہے، ہر وقت اسے تکلیف دی جاتی ہے، تو وہ شخص بھی اگر اس عمل کو، آیت الکرسی کے عمل کو کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کی زبان کو بند فرما دیں گے جو شخص اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ شخص جو اس عمل کو کرے گا وہ لوگوں کی نظروں میں معزز بن جائے گا، یعنی لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اسی طرح یہ عمل تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص جو ہے 170 مرتبہ آیت الکرسی کے حروف کے مطابق آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اس کے یہ سارے اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، دنیاوی حساب سے بھی اور اخروی حساب سے بھی۔ اسی طرح جو شخص بے روزگار ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو ایک اور وظیفے کا دوسرا طریقہ بتاتی ہوں کہ اسی طرح جو شخص بے روزگار ہے اور اسے ملازمت نہیں ملتی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یعنی وہ ہر وقت بے روزگاری کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے، یا وہ پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے باوجود ڈگریاں بہت ہیں لیکن اس کو ملازمت نہیں ملتی، تو وہ شخص 3000 مرتبہ، یعنی یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں حروف، یہ یا غنی یا فتاح یا رزاق، 3000 مرتبہ 3000 ایک مرتبہ پڑھ کر 3000 مرتبہ یہ حروف پڑھے، اور ساتھ آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھے گا تو اسے فوراً نوکری مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیچھے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شخص جو ہے 170 حروف آیت الکرسی کے حروف کے مطابق آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اس کے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو شخص بے روزگار ہے، ملازمت نہیں ملتی اور وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے، جگہ جگہ اپلائی کرتا ہے لیکن اس کو کوئی کام اس کا نہیں بنتا، تو وہ شخص جو ہے 3000 مرتبہ یا غنی یا فتاح یا رزاق یہ پڑھے، اور ساتھ میں آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس بندے کو جو ہے نوکری مل جائے گی۔ تو اسی طرح ایک اور عمل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی دم کریں اور ایک کنکری روزانہ چوسیں،
جو شخص بلغم کا شکار ہے، یہ عمل اس شخص کے لیے ہے، آپ کو پتہ ہے جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ جب سردی آتی ہے تو جن لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کا بہت زیادہ ریشہ مسئلہ کرتا ہے، وہ بیچارے ہر وقت بلغم اور ریشے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ تو ایسا یہ جو عمل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بلغم کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لیں، ٹھیک ہے، کنکریاں، آپ ایک تو نمک پسا ہوتا ہے، اور جب نمک پسا ہوا نہیں ہوتا وہ نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لیں، ٹھیک ہے، اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اور ایک کنکری روزانہ چوسے، تو انشاءاللہ اللہ کریم کی برکت سے یہ جو ہے اس کی بلغم بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات بتائی ہے کہ وظیفے کرنے سے پہلے آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وظیفہ کو سن کر سر سے اتار دیں اور کہیں نہیں فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو ہم اس عمل کو کیوں کریں، کیونکہ جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے رب پر کامل یقین کر کے جو ہے عمل کو کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو خود بھی عمل میں لائیں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔